اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کچھ جلسات سے ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام اور تولا اور تبرہ کی اہمیت کے عنوان سے جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں بھی اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے وقت کے امام کے غیبت کا دور ہے، اور اس دور میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ ہم لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے اوپر اگر خدا نخواستہ ہم عمل نہ کر سکے تو یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم منتظر ہے اور یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ یقیناً اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ انشاءاللہ العزیز آج اسی ٹاپک پر ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مینہال رضا خیر آبادی صاحب سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ سیدھا شننے میات۔ جی قبلہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے انشاءاللہ؟ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ابھی آواز آئی ہے۔ قبلہ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ جی قبلہ، میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور کچھ جلسوں میں اور کچھ پروگرامز میں، گزشتہ کچھ پروگرامز میں ہماری گفتگو کا سلسلہ تولا اور تبرہ کے عنوان سے رہا، اور جیسے آپ بہتر جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ غیبت کا دور ہے، اور اس دور میں تولا اور تبرہ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو میں پہلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں یہی کرنا چاہوں گا کہ تولا اور تبرہ کا دین اسلام میں کیا فلسفہ ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امام حسین انٹرنیشنل کے تمام اراکین اور ناظرین کا شکریہ، بالخصوص منتظمین کا، جو انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہ سعادت اور یہ موقع بخشا کہ میں اس جنت کے معزز ناظرین کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ دیکھیے، گفتگو کا عنوان جو تولا اور تبرہ رکھا گیا ہے، جی، یہ دنیا کا ہر انسان اور ہر وہ شخص جو مذہب اہل بیت سے وابستہ ہے اور اس پر عمل پیرا ہے اور اس کو مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے، جی، وہ بہرحال اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ احادیث معصومین اور روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں صحیح، یہ اللہ اور تبرہ، جی، یہ دو ایسے عقیدے ہیں جن کو
بسا اوقات احادیث میں عین ایمان اور عین دین کہا گیا سبحان اللہ، صحیح، اور کو کل دین بھی کہا گیا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کر دوں. بسم اللہ. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت اور تولا کے علاوہ کوئی شے ہے؟ اللہ کیا اکبر. دوسری جگہ الدین هو الحب والحب هو الدین، دین ہی محبت ہے، محبت بھی دین ہے. اس کا سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ اور تبرہ یہ جزء دین ہے، اصول میں نہیں ہے، فروع دین میں ہے، مگر اس کی اہمیت، اس کے فوائد اور اس کے برکات بہت زیادہ ہیں، جس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے. یا دوسری جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علی الایمان الا الحب والبغض. یہاں پر مولا نے جو حب اور بغض دونوں لفظ استعمال کیا ہے، جو تولا اور تبرہ دونوں مفہوم کو بیان کر رہے ہیں. محبت کے علاوہ ایمان، بغض کے علاوہ ایمان نہیں ہے. یعنی جو محبت ہے وہی ایمان ہے، اور جو دشمنان دین اور دشمنان خدا اور دشمنان معصومین سے بغض اور دشمنی اور بیزاری ہے، وہی ایمان ہے. صحیح. اب پیدا ہوتا ہے کہ اس تولا اور اس محبت اور اس بیزاری کا معیار کیا ہے؟ صحیح. تولا اور تبرہ جزء دین ہے، جی. اس کا معیار کیا ہے؟ صحیح. سلسلے میں ایک مختصر کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام اور فرقہ تشیعوں میں صحیح. ہر جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو وہ قابل قبول ہے. بے شک. اس لیے اسلام ہم ائمہ معصومین کی مرضی کے لیے بھی یا ان کی خوشنودی کے لیے بھی انجام دیتے ہیں. وہ خوشنودی امام اور خوشنودی ائمہ معصومین کی ذریعہ ہوتی ہے خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنا. صحیح. لہذا وہ محبت جس میں الہی رنگ پایا جاتا ہو، صحیح. وہ دشمنی اور جس میں الہی رنگ و بو پایا جاتا ہو، جی. وہ مزاج پروردگار اور نگاہ پروردگار میں قابل قبول ہے. صحیح. اب جو ہمارے اور معاشرے میں عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تبرہ سے لوگ عموماً ایسے بےہودہ الفاظ اور غیر مہذب الفاظ کے استعمال کو تبرہ کہتے ہیں. یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دوں جی. بسم اللہ. اور وہ الفت اور وہ بیزاری جی. جس کا محبت پروردگار اور ذات باری ہو، صرف وہ نگاہ پروردگار میں قابل قبول ہے، اور وہی اسلامی تبرہ اور اسلامی توجہ ہے. صحیح. خواہشات نفسانی، ذاتی منافع یا اپنے ذاتی تعلقات کو نگاہ میں رکھ کے اگر کسی سے انسان محبت کرتا ہے یا کسی سے بیزاری کرتا ہے تو وہ اسلامی تبرہ نہیں، وہ اسلامی تولا نہیں ہوگا، وہ الہی اور قرآنی تولا اور تبرہ نہیں ہو سکتا ہے. صحیح. اگر من پایا جاتا، اگر محبت اور بغض تولا اور تبرہ کا محور پروردگار کے ساتھ ہے تو وہ تبرہ ہمارے لیے اور اسلام کی نگاہ میں قابل ہو. اب یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ تولا اور تبرہ رنگ الہی پایا جائے، جس میں معصومین کی خوشنودی پایا جائے، جس میں ائمہ معصومین کی خوشنودی پائی جاتی ہو، وہ تولا اور وہ تبرہ، اس کا مفہوم اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح. تو عموماً احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تولا یعنی کسی کو دوست رکھنا، کسی کو ولی بنانا، کسی کو اپنا سرپرست بنانا، اور تبرہ یعنی کسی سے نفرت کرنا، کسی سے دور ہو جانا. صحیح. تولا اسلامی دنیا میں جب لفظ تولا بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ یعنی ولایت خدا کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ سے محبت کر رکھتے ہیں. صحیح. ولایت ائمہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں.
ان کے دوستوں سے محبت ہے، جو آل محمد کے دوست ہیں، جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ان سے بھی ہم اظہار محبت و الفت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور تبرہ اس میں جب کبھی بھی بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی دشمنان دین، دشمنان مذہب، دشمنان ائمہ معصومین، چاہے وہ جس نہج اور جس طریقے کے بھی ہو، جس نوعیت اور کیفیت کے بھی ہو، اگر ان کا دشمنی کا اظہار چاہے ایک آن اور ایک لمحے کے لیے ہو، خدا سے دشمنی، مذہب حقہ سے دشمنی، ائمہ معصومین سے دشمنی، پیروان ائمہ معصومین جو واقعی اولیاء خدا ہیں ان کی دشمنی، اگر اس کے دل و دماغ و فکر و خیال و عمل کے ذریعے سے بھی ایک لمحے اور ایک آن کے ظاہر تو ہمارے مذہبی مذہبی فریضہ جی۔ اب اور تبرہ جو ہمارا مذہبی فریضہ ہے جی، کہ دشمن ائمہ معصومین کے دشمن، یہ تولا اور تبرہ جو بھی ہے، محبت اہل بیت یا دشمنوں سے بیزاری، جی، یہ تولا اور تبرہ یہ ایک نوعیت کا نہیں ہوتا ہے، کبھی عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دشمنان آل محمد، دشمنان دین، دشمنان خدا سے بیزار ہے۔ صحیح۔ ایک وقت ہوتا ہے کوئی عمل کے ذریعے سے نہیں، زبان کے ذریعے سے وہ کہتا ہے دشمنان اہل بیت سے ہم بیزار ہیں، جی، محبت آل محمد سرشار ہیں، ہم آل محمد کی محبت اور مودت کا جام پی رہے ہیں، یہ زبانی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے عملی، ایک صورت تیسری جو سامنے آتی ہے اس میں آدمی ایک ہی لمحے میں عملی بھی تبرہ اور تولا پیش کرتا ہے اور زبانی بھی تولا اور تبرہ پیش کرتا ہے۔ اگر اس کی زندہ دیکھنا ہو تو ائمہ معصومین کے ایام ولادت و شہادت پر جو ہماری محافل، مقاصد یا جو مجالس اعزا یا جو سوگواری کی مجلس ہے یا جلوسائے اعزا جو ہم منعقد کرتے ہیں، اس میں ہم ماتم کر کے عملی طور پر بھی دشمنان آل محمد سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور زبانی ہم اپنے زبان و دل و فکر و خیال سے بھی ان سے بیزاری اور دشمنوں سے اظہار نفرت کرتے ہیں، آل محمد سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اب اگر اتنی باتیں واضح ہو گئی کہ حقیقت تولا کیا ہے، حقیقت تبرہ کیا ہے، اس کا تعلق کبھی عمل سے ہوتا ہے، کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی ایک مرحلے میں دونوں سے ہوتا ہے، زبان اور عمل دونوں سے ہوتا ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے پھر اسلام نے فلسفہ کیا بیان کیا، کیوں تولا اور تبرہ کا عقیدہ جزو دین قرار دیا، جزو مذہب قرار دیا، جزو اعتقادات مذہب شیعہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں بہت ہی مختصر طریقے سے، کیونکہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے پروگرام میں کہ میں تفصیلات بیان کروں، لہٰذا میں وہ بہت مختصر طریقے سے میں دو فلسفہ کلی طور پر نہایت ہی مؤثر ہے اس عقیدہ تولا اور تبرہ کو کی ترویج اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ تو باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ پہلا فلسفہ جو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ تولا اور تبرہ، وہ شخص جو تولا اور تبرہ کے عقیدے کا رکھنے والا ہے اور جو اس عقیدے کا مؤمن ہے، وہ شخص معنوی اور روحانی کمالات حاصل کرتا ہے۔ معنوی اور روحانی کمالات کرتا ہے تولا اور تبرہ کا عقیدہ رکھنے والا انسان، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ ہر انسان جس کے ساتھ، جس کو پسند کرتا ہے، جس جنس ہوتا ہے، اسی جنس کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنے کو دوست رکھتا ہے۔ خود نبی نے کہا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے الفت اور محبت رکھتا ہے۔ تو اور یہ زبان میں یہ مقولہ بہت مشہور ہے اور اتنا زبردست ہے کہ اردو زبان میں بھی عموماً لکھا جانے لگا ہے کہ کونت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بلا تشبیہ۔ آدمی ہر جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ رہتی ہے، اور جب اپنے ہم جنس کے
ہوتی ہے، تو اگر اس سے محبت اور الفت ہے تو تقاضائے محبت یہ ہے کہ انسان اس کے کمالات اور اس کی اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کرے اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش یقیناً کرے۔ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت اور اس تولا کی بنیاد پر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ صفات حسنہ اور وہ کمالات اور وہ فضائل اور وہ مکرمتیں اور کرامتیں جو ائمہ معصومین کے کمالات اور صفات ہیں، جو ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، جو ان کی سیرت میں پائے جاتے ہیں، جو ان کے کردار میں پائے جاتے ہیں، ہم صحیح کوشش کرتے ہیں کہ ان حسنہ اور ان نیک صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جب آدمی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی معنوی اور روحانی ارتقاء ہوتا ہے کہ سبحان انسان اللہ، معنوی بے کے شک معنوی بلندی اور بلندی کی طرف جاتا ہے۔ یا ہم جن دشمنان آل محمد اور دشمنان خدا اور دشمنان دین سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں ان سے نفرت ہونے کی بنیاد پر ان کی جو برائیاں اور نقائص اور ان کی خامیاں ہیں اس سے صحیح ہم بچنے کی کوشش کرتے بے ہیں۔ شک اور جب بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خود ایک طرح کا تزکیہ اور ایک طرح سا کمالات تک پہنچنے کا راستہ پیدا کرتا ہے کہ ہم غلاظتوں سے، خباثتوں سے اور ان گندگیوں سے دور ہو رہے ہیں جو دشمنان دین، دشمنان مذہب اور دشمنان خدا و رسول اور ائمہ معصومین میں پائے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تولا اور تبرع ایک انسان کو معنوی روحانی بلندی عطا کرتا ہے تاکہ انسان اس روحانی اور معنوی بلندی کے ذریعے سے اس ابدی اور نہ ختم ہونے والی سعادت کو حاصل کر لے جو انسان کے اس دنیا میں آنے کا واقعی اور حقیقی مقصد ہے کہ انسان خدا تک پہنچ جائے۔ دوسرا فلسفہ عام طور سے بیان کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ تولا اور تبرع جی یہ اور مدد ہوتے ہیں اس بات کے کہ ہم دشمنوں کے شر اور ان کے آسیب سے اپنے کو بھی محفوظ رکھیں اور دین کو بھی محفوظ رکھیں۔ صحیح یعنی جب ہم ان سے نفرت کریں گے، جب ہم ان سے بیزاری اختیار کر لیں گے جی تو یہ عقیدہ ہر انسان کے اندر جو بھی اس کا معتقد ہوگا اس صحیح انسان کے خیال میں جب یہ عقیدہ بس جائے گا تو وہ کبھی دشمن کے ساتھ متحد ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ صحیح اور جب اس دشمن سے سازش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، دیکھیں وہ بیزاری اختیار کیے ہوئے ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے دور ہے، جب یہ دوری برقرار رہے گی اور مستحکم ہو جائے گی تو پھر دشمن کو کہیں سے یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ قلعہ تشیع میں کہیں سے نقب لگا سکے، کہیں سے کوئی سید مار سکے اور قلعہ اسلام کو منجمد کرے۔ یہ ساری سازشیں دشمن کی جو زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور برسوں سے چلی آ رہی ہے، یہ سب کے سب اس تولا اور تبرع کے حصار میں ہے جس کی وجہ سے دشمن آج تک مجبور ہے قلعہ تشیع میں نقب نہیں لگا پا رہا ہے۔ بالکل کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو جن کے اندر یہ عقیدہ تولا اور تبرع پایا جائے گا تو انسان دشمن سے بیزار ہوگا، اور جب دشمن سے دوری اختیار رہے گا تو دشمن کو ہماری کمزوریوں سے ملنے کا چانس، اس کو پانے کا چانس ختم ہوتا نظر آئے گا۔ یہ تو اسلام ان قوانین اور ان اصولوں کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیا جو احادیث اور قرآن میں بیان کیا۔ جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا کہ کیا فلسفہ ہے اسلام میں تولا اور تبرع کا۔ اگلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں قبلہ، جیسے آپ نے فرمایا ایک تولا ہے اور ایک تبرع ہے، تو بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ تولا ہی تولا رکھے اور تبرع کی طرف زیادہ نہ جائیں۔ تو دوسرا سوال میرا یہی ہے کہ کیا تولا کے بغیر، تبرع کے بغیر تولا قابل قبول ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔
یہ میں بڑی آسانی سے بات کہہ سکتا ہوں، اور میرے پاس قرآن و حدیث سے دلائل بھی ایسے موجود ہیں جن کی روشنی میں بڑی آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ تولا بغیر تبرع نامکمل، یعنی جب تک تبرع نہیں آ جاتا ہے عقیدہ تولا نامکمل ہے، عمل تولا نامکمل ہے۔ صحیح۔ اس سلسلے میں موٹی سی بات ہے کہ سامنے کی چیز ہے کہ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے، صحیح، تو سچی محبت کا لازمہ یہ ہے کہ وہ محبوب کی تصدیق کرے، اس کی پیروی کرے، اس کا اتباع کرے۔ صحیح۔ اور یہ درجہ کمال تک محبت، سچی محبت جس کا لازمہ ہے اتباع اور پیروی محبوب کی، یہ درجہ کمال پر اسی وقت پہنچے گی جب محبوب کے تمام دشمنوں سے بیزاری کا اظہار بھی ہم کریں۔ صرف محبوب سے دوستی اور محبت کا اظہار کرتے رہیں، اس کے دشمنوں سے بیزاری نہ کریں، یہ کمال محبت نہیں ہے۔ محبت ضرور ہے، لیکن کمال محبت تب ہے، سچی محبت کا کمال یہ ہے کہ ہم اس کے تمام دشمنوں سے بیزاری اختیار کر لیں۔ صحیح۔ سلسلے میں اگر آپ غور کریں اور وہ احادیث کی کتابیں پڑھیں تو یہ بڑی آسانی سے جا سکتی ہے کہ ولایت ائمہ کے لیے ائمہ معصومین ولایت نجات بخش ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ہر شیعہ اور ہر جی، کوئی نیٹ میں تھوڑا سا مسئلہ آ چکا ہے، انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی کنٹرول روم سے کوشش کرتے ہیں کہ علامہ صاحب سے رابطے کو برقرار کیا جا سکے، اور انشاءاللہ العزیز اس خوبصورت گفتگو کو جو کہ تولا اور تبرع اور یہ عظیم مقصد جو اس دور غیبت امام زمان علیہ السلام میں ضروری ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود اگر آپ دیکھیں گے کتاب مکیال میں صاحب مکیال جو ہے وہ ان ذمہ داریوں میں سے تولا اور تبرع کو تحریر کرتے ہیں جو کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں مومن کی ایک ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس دوبارہ رابطہ قائم ہو چکا ہے قبلہ کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، آواز آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تولا کے لیے تبرع ضروری ہے اور لازم ہے، بغیر تبرع کے تولا کا کام مکمل ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کر دیتا ہوں تاکہ گفتگو کو ثبوت مل جائے۔ امام محمد اس روایت کو شیخ کلینی نے کافی میں نقل کیا ہے، مفہوم حدیث میں بیان کرتا ہوں تاکہ عیون الفاظ اگر قرأت کرنے کی کوشش کروں گا تو وقت کم ہے، کیونکہ لہذا میں مفہوم حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ ابو حمزہ نے بیان کیا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا، پوچھا، دریافت کیا کہ معرفت خدا کیا ہے؟ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا خدا اور رسول کی تصدیق، ائمہ معصومین کی دوستی اور ان کی پیروی، اور ان کے دشمنوں سے دوری۔ میں نے عرض کیا مولا خدا دشمنوں سے دوری کہاں؟ اور دوسری حدیث جو ہمیں سہارا دیتی ہے جس میں بزرگان دین نے صاف طریقے سے اس حدیث کے سہارے پر یہ بات کہی ہے کہ تبرع کے بغیر تولا ناقص ہے، تبرع کو متمم تولا بتایا ہے، اور وہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کا کمال ہماری ولایت ہے اور ہمارے دشمنوں سے براعت اور بیزاری، یعنی تولا اور تبرع۔ بے شک، یعنی جب تک تبرع دونوں جز نہیں آ جاتا تب تک دین کو کمال حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً۔ کیا امام جابر صادق کسی نے آ کے عرض کیا مولا ایک شخص ہے جو آپ کو محبت میں کرتا ہے مگر آپ کے دشمنوں کے سے
थोड़ा उसका गोशा नर्म है, थोड़ा सा रवैया उसका नर्म है। आपने फरमाया है हाथ अल्लाह झूठा है वो तो ये दावा करे हमारी कि हम अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में है, वलम यतबर्रा और हमारे दुश्मनों से बराअत न रखता, सही बेजारी तमाम अहादीस की रोशनी में बड़ी आसानी से ये बात कही जा सकती है कि तवल्ला बगैर तवर्रा नाकिस और नामुकम्मल है, लिहाजा तवर्रा जरूरी है तवर्रा। बेशक। अगला सवाल किबला आपकी खिदमत में पेश करूं कि ज़ाहिर है कि जो अफराद है जो तबर्रा हम कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि कुछ अफराद से तबर्रा कर रहे हैं और कुछ किरदारों से तबर्रा कर रहे हैं। तो अगला सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि किन लोगों और किन किरदारों से तबर्रा ज़रूरी है, इस पर भी अगर एक रोशनी हो जाए। देखिए, जितनी बातें अब तक तवल्ला और तबर्रा के हवाले से हमने नाज़रीन के सामने पेश करने की कोशिश किया है जी, मुझे उम्मीद है कि इन सब किरदार और वो सारे चेहरे जिनसे बराअत का इजहार हमारी मजहबी जिम्मेदारी है और हमारा मजहबी फरीज़ा है, वो बज़ाहिर वाज़ेह हो गया। मगर कुल्ली तौर पर हम ये आपको बताते चले कि देखिए, सबसे बेहतरीन जो कानून मजहब ने किया है कुरान के हवाले से, उसकी रोशनी में हम ये बयान कर सकते हैं कि दुश्मनाने खुदा, दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने अइम्मा, सही। अब वो दुश्मनी किस नौइयत की हो, किस कैफियत में हो, ऐसी हो, किस दौर में हो, किस जमाने में हो, वो दुश्मनी का अंदाज बदलता है। इस बात को हमें हमेशा देखना चाहिए कि पहले की दुश्मनी सदर इस्लाम की अलग थी, दौरे बनी उमैया में दुश्मनी का अंदाज अलग था, दौरे बनी अब्बास में अहले बैत का अंदाज अलग। आज के दौर में अंदाज बिल्कुल जुदागाना है। तो हमें असल मफहूम सूची पर नजर रखना है कि अगर उसके किरदार, उसके अमल, उसके कारनामों, उसकी रविश, उसके तरीके, उसके हयात जिंदगी के अंदाज से अगर दुश्मनी खुदा, दुश्मनी रसूल, दुश्मनी आले रसूल, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम अलग आ रही है कहीं किसी भी नौइयत से, तो उससे हमारी इजहार करना हमारा मजहबी फरीज़ा है और अकीदा है, किसी भी फिरके का हो, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। क्योंकि इतना नुकसान तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने नहीं पहुंचाया है जितना दुश्मनों ने पहुंचाया है। जिन्होंने इस्लाम को निहायत अज़ियतों और आज़ार का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा तो मुशरिकीन हो, इसके अलावा नासबी सही अफराद जो ऐलान कमाला आले मोहम्मद को जानते हुए उसका इनकार करते हैं और दुश्मनी पर आमादा है, उनसे भी इज़हार बेजारी हमारा फरीज़ा हर दौर में रहा है, हमने हर दौर में किया है और आज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तकफीरी तहरीकें सही जो बना में इस्लाम, बना में कुरान, बना में मजहब इस्लाम जन्म ले रही हैं, सिर्फ एक मकसद है, तशय्युअ की जड़ों को खोखला करते हैं। सही, उनसे भी इज़हार बेजारी हमारी जिम्मेदारी और हमारा फरीज़ा है। इसी तरीके से हर वो गरोह जो किसी न किसी एतबार आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है, उससे हमें मोहब्बत करना है। और जो आले मोहम्मद से नफरत का मामूली जर्रा बराबर भी अगर जज्बा रखता है, जिन लोगों ने अतबात आलियात को नुकसान पहुंचाया, हम उनको क्या तवल्ला की उम्मीद करेंगे? नहीं, यकीनन हमें उनसे तवल्ला करना है, उनसे इज़हार बेजारी करना है। उन्होंने मकामात मुक़द्दसा को ताराश करने की हर साजिश रचा। हम कैसे आले मोहम्मद के चाहने वाले, उनकी मोहब्बत और मोहब्बत का दम भरते हुए उन अफराद से हम तबर्रा करने को गुरेज करेंगे जिन्होंने उन मकामात मुक़द्दसा को तबाह बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की।
نہیں ہو سکتا. لہذا ہمیں ان تمام گروہوں سے جنہوں نے مقامات مقدسہ، عتبات عالیات، مزارات علم معصومین یا وہ جتنے بھی مذہب حقائق اسلامیہ اور تشیع کے جو مذہبی علامتیں اور نشانیاں اور شعائر اللہ جنہیں ہم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، جی ان کو کہیں کسی وقت بھی نقصان پہنچانے کی سازش رچی، شامل رہا، عملی طور پر انجام دیا، ہر اس گروہ سے ہمیں اظہار برات اور اظہار نفرت کرتے رہنا ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے. جی بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے، کوئی میسج ہے، مومنین کے لیے کوئی نصیحت ہے تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. دیکھیے قبلہ، میں نصیحت تو نہیں کر سکتا ہوں، مگر ہاں نصیحت کے لائق بھی نہیں ہوں، مگر ایک بات ہے جو اپنے ناظرین اور آپ کے چینل کے ذریعے سے میں اپنے دنیا کے گوشوں کے کنار میں بسے ہوئے آل محمد کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش، ایک بات ہے جو میں برادرانہ اپیل ہے جی کہ یاد رکھیے تولا اور تبرہ یہ دونوں جزو دین ہے، اور اس عقیدے کو ہمیں ہر حال میں بچانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ان معیار جن معیار کو اسلام نے تولا اور تبرہ کے لیے بیان کیا ہے. صحیح. وہ شرائط کیا ہے تولا اور تبرہ کی جو شریعت نے بیان کیا ہے، اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے. اور جب یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جائے کہ تولا اور تبرہ کے اسلامی اصول اور اسلامی قوانین اور اسلامی شرائط کیا ہے، الہی طریقہ کار کیا ہے، تو پھر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ تبرہ خواہشات نفسانی کے بے قابو سیلاب میں بہہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ معرفت ایمان کے ساتھ ساتھ مودت کے سفینے میں سوار ہو کر سعادت کے ساحل پر اتر جانے کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمانے غیبت ہے، پورا شور دور ہے، اس میں ہمیں اپنے مذہبی فرائض، اپنی دینی ذمہ داریوں کو معلوم کرنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد سماج اور معاشرے میں اپنے بھائیوں کی زندگیوں کو بھی پرسکون اور پرامن بنانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری رفتار، ہمارے گفتار زمانے کے امام کے لیے باعث خوشنودی بنے، باعث رضایت بنے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے رفتار سے، اپنے عمل سے اپنے وقت کے امام کو رنجیدہ اور غمزدہ کرتے. انتظار تعطل کا نام نہیں ہے، انتظار جمود کا نام نہیں ہے، انتظار نام ہے احکام شرعیہ کے نفاذ اور اس کو عملی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہنا، تاکہ ظہور ایمان کی راہیں ہموار ہو سکے اور ہم اس لائق بن سکیں کہ ہم ان کے غلاموں کے غلام بن سکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ. لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے میرے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے عمل سے اپنے امام کو پہچانوائیں، اپنے امام کی معرفت دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ واقعی غلام بننے کا شرف. انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی پر مغز اور نہایت ہی مفید گفتگو آپ نے فرمائی. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکال کے اپنا پیغام مومنین تک پہنچایا اور اس ذکر خیر میں ہمارے ساتھ شرکت فرمائی. شکر گزار ہے آپ کے. سلامت رہے. انہی کلمات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ سے اجازت چاہیں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا منہال رضا خیر آبادی صاحب. بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی اور آخر میں خوبصورت میسیج دیا کہ یقیناً ہمیں
اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا چاہیے، کردار کو صحیح کر کے انتظار کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سماج اور معاشرے تک بھی اس پیغام کو پہنچا سکے۔ ظاہر ہے کہ کردار کی اگر اصلاح ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ معصوم کا فرمان ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا شینا، ہمارے لیے عزت کے باعث بنو، ہمارے لیے اور جس کو کہا جائے کہ لوگ جو ہے وہ کم از کم یہ نہ سوچے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ایسے کام کہ جس سے انسان جو ہے وہ بات اہل بیت تک پہنچتی ہو، تو یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی طریقے سے بھی ان چیزوں کی طرف انسان کو نہیں جانا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہیں کہ یہ اہل بیت کا پیروکار ہے، یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے۔ اور جو عالمی طور پہ یا کچھ لوگوں نے جو شرارتیں کی مختلف ہمارے معاشروں میں، جو شیعہ معاشرے ہیں وہاں پر ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، اور ان میں کچھ ایسے افراد کو لے آنا معاشروں میں کہ جس کو شیعہ کا نام دے کے وہ لوگ، چونکہ وہ بے حیائی اور یہ کام کر کے لوگ جو ہے وہ شیعہ مذہب سے بیزاری اختیار کرے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایک طرف سے تو ہمارے جو بہت سارے چیلنجز میں یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ اس قسم کے بے حیا لوگوں کو کرائے پہ لے کے مذہب شیعہ میں داخل کرا کے پھر ان سے مختلف کام کرانا اور اس طریقے سے شیعہ کی بدنامی کرنا کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ مشخص ہے کہ جو اصل شیعہ ہے وہ یقیناً اس قسم کے کاموں سے بیزاری نہیں، کہ اس قسم کی کام جو ہے ان سے سرزد نہیں ہوتے اور ان کاموں سے وہ بیزار بھی ہیں۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ تو جو ان کی اپنی کوشش ہے وہ کرتے ہیں، مختلف چیزوں پر کوشش کرتے ہیں کہ کمزوریوں کو پکڑ کے وہاں وہ اپنے تبلیغ کا سلسلہ کر سکے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ یقیناً زیادہ الحمدللہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوئی ہماری اوپر، چونکہ جو اصیل شیعہ فیملیز ہے، جو اصیل شیعہ معاشرہ ہے، جو اصیل شیعہ قوم ہے مذہب شیعہ، وہ یقیناً ان کی پہچان ہے کہ الحمدللہ یہ لوگ پرامن ہے اور یہ بے حیائی سے دور رہتے ہیں، یہ جو ہے وہ تقوی کو اختیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ اہل بیت کا مودت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اہل بیت کے غمخوار ہے، یہ اہل بیت کے غموں میں اپنا غم مناتے ہیں اور اہل بیت کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں مناتے ہیں، یہ وہ قوم ہے۔ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا وسیلہ جو ہے وہ اہل بیت ہے اور ہم جو ہے وہ اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور آج کے دور میں الحمدللہ ثابت بھی کر چکے ہیں، جو حدیث سے، بلکہ آج سے کیا پہلے سے ہی یہ ثابت ہے کہ جو حدیث میں فرمایا کہ دو چیزوں سے تمسک رکھو، ایک قرآن سے اور ایک اہل بیت سے، تو ہم جو ہے مذہب شیعہ میں الحمدللہ اس کی بہترین مثالیں آپ کو مل سکتی ہے کہ ہم نے نہ تو قرآن کو چھوڑا ہے اور ہم جو ہے وہ اہل بیت کو ہم نے لیا ہے۔ تو یہ نہیں کیا کہ اہل بیت کی جگہ پہ ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ان سے جو ہے وہ ہدایت لینا شروع کر دیں، چاہے وہ جو بھی ہو، یا دوسرے لوگوں کو اہل بیت میں داخل کرنے کی کوشش کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اہل بیت یقیناً وہی ہے جو پنج تن ہے، جو پانچ تن تھے، اور وہ پانچ تن جو کہ اصحاب کسابی تھے، اور وہی یقیناً جو ہے وہ اہل بیت ہے، اور دوسرے لوگوں کو ہم اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہم نے جو کچھ جلسات گفتگو کی تولا اور تبرہ کے عنوان سے، تو یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز مزید بھی اس پہ جتنی گفتگو کی جائے اور حدیث پڑھے جائے، روایات پڑھے جائے، کم ہے، چونکہ ایک نہایت ہی مہم اور ایک نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ عقلی موضوع ہے، اور خود حجت الاسلام آغا منہال نے بھی بہت خوبصورتی سے وضاحت فرمائی کہ عقل کا تقاضا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے تقاضے یہ ہے کہ اولاً تو دل اور جان سے ان سے محبت کرے،
اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں، جو لوگ ان کے دشمن ہیں، جو لوگ ان کو اچھا نہیں مانتے، ان سے بھی بیزاری اختیار کریں۔ اور امام کی حدیث بھی آپ کی خدمت میں انہوں نے تلاوت فرمائی کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ ہم تو اہل بیت کی بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے دشمن اس کے بھی ماننے والے ہیں، یعنی ان سے بیزاری نہیں کرتے، تو یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اور بندہ حقیر بھی آپ کی خدمت میں اس عنوان سے کافی ساری روایات اور احادیث ہم آپ کی خدمت میں پڑھتے رہے، اور جہاں سے کل ہم نے گفتگو کی تو یقیناً بحث لا الہ الا اللہ جو کہ کلمہ ایمان بھی ہے، وحدانیت، انسان اللہ کی وحدانیت کا بھی قائل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی تکلیف جو انسان کے لیے ہے وہ یہی کلمہ ہے کہ کم از کم انسان جو ہے وہ موحد بنے، توحید کا قائل ہو جائے۔ تو توحید کے قائل ہونے کے لیے بھی تولا اور تبرہ کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ تولا خود اللہ کو تو مان رہے ہیں، لیکن ان کے جو ان کے غیر ہیں ان سے جب آپ نفی نہیں کر رہے، یہ ضروری ہے۔ تولا اور تبرہ کی جو تعبیر ہے اس میں مزید بھی آپ تھوڑی جاننے کی کوشش کریں۔ یہ پلس اور مائنس کی باتیں ہیں، مثبت اور منفی کی بات ہے۔ مثبت اور منفی یہی ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کو لینا ہے، کچھ چیزوں کو دور کرنا ہے، کچھ چیزوں سے بیزاری اختیار کرنی ہے، پس اسی چیز کو تو تبرہ کہتے ہیں۔ لوگ جو ہے تبرہ کا نام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مثبت اور نفی کی بات ہے۔ ظاہر ہے کچھ لینا ہے، کچھ آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سب چیزوں کو جو ہے وہ محترم ماننا ہے، یقین سب چیزیں محترم نہیں ہوا کرتی۔ یہی جو ہے وہ وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کو ایک مانیں، اور جو ان کے غیر ہے ان سے کیا کرے؟ بیزاری اختیار کرے، ان کو چھوڑ دے۔ چونکہ آپ خود دیکھتے ہیں، آپ یونانی مذاہب کو دیکھ لیجئے، جو یورپ کی طرف جو مذاہب ہوتے، ہزاروں مذاہب تھے، آج ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہزاروں مذاہب بنے تھے، ہزاروں دین بنے تھے۔ اب وہ دین جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو ان کے یہی تھا کہ کوئی لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ جو ہے وہ چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ جو ہے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ درختوں کی پوجا کرتے، کچھ پہاڑوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ سمندروں کی پوجا کرتے تھے۔ سب ایک فرقے نے، تمام فرقوں نے جو ہے نظام قدرت میں سے ایک چیز جو ہے وہ اٹھا کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اشخاص کی پوجا کیا کرتے تھے، اشخاص کے بت بنایا کرتے تھے۔ یہ سب کے سب چیزیں جو ہے جن کو کہا کہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہے ان کو چھوڑ دو، ان کی نفی کر دو، صرف ایک کو مانو، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ہم لوگ اسی چیز کے قائل ہیں کہ ہم مثبت چیز کو لیتے ہیں اور جو ان کی ضدیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے لیے بھی یہی چیز ضروری ہے۔ عقل کی بات ہے کہ اہل بیت سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کی جائے، اور چاہے وہ آج کا ان کا دشمن ہے یا پرانا 1400 سال پہلے کا دشمن ہے، دشمن ہے۔ جو اہل بیت کا دشمن ہے اس سے ہم نے بیزاری اختیار کی۔ اب آپ ہی اس میں فیصلہ کیجئے کہ کیا ہم خلاف عقل کام انجام دے رہے ہیں؟ کیا یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا یہ انسانی عقل و فکر، درک، شعور اس سے یہ کیا بالاتر چیزیں ہیں؟ نہیں جناب، یہ بالکل عقل کے مطابق چیزیں ہیں جس کو مذہب شیعہ نے لیا ہوا ہے، اور مذہب شیعہ امام کا فرمان ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دین اسلام کو اور دین اور مذہب شیعہ کو فطرت سے باہر سمجھتا ہو۔ فطرت انسانی ہے، اگر 2 رکعت کی نماز صبح واجب ہے تو یقیناً وہ انسانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور یہی فطرت کا دین ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیجئے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔